72 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدہ ورزقکم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم میرے اور آپ کے پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، احسانات ہیں، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن جن نعمتوں سے نوازا ہے، قرآن کریم تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے تاکہ ہم ان نعمتوں کی قدر کریں اور جس ذات نے ہمیں وہ نعمت دی ہے اس کا شکریہ ادا کریں۔ ان میں سے فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے تمہاری بیویاں بنائی، تمہارا جوڑا بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمت ہے، اسی سے انسان کی نسل آگے چلتی ہے۔ اور قرآن کریم نے بھائیوں، ہم نے تو میاں بیوی کے رشتے کو لطیفوں کے لیے، طنز کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں، اس لیے کہ میاں بیوی کا تعلق اور محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے۔ بھائی میری بات پر دوبارہ غور کیجئے۔ میاں بیوی کا تمسخر، اس رشتے کا مذاق وہ اڑائیں جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو۔ آپ 21واں پارہ کھولیے سورۃ الروم اور اس کا 3واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، بھائی کیا الفاظ ہیں؟ وَمِنْ، اللہ کی آیات میں سے ایک آیت، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ہم نے تمہارے لیے جوڑا بنایا، بیوی بنائی اور تمہارے درمیان محبت اور احترام پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ درس کے بعد وہ پورا رکوع کھولیے، وہاں آسمان، زمین، چاند، سورج، نیند، زبانیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں قرار دیا، لیکن ان سب کی باری بعد میں آئی۔ سب سے پہلے کیا فرمایا کہ ہم نے یہ جو جوڑا تشکیل دیا ہے یہ ہماری نشانیوں میں سے بھائی کیا ہے؟ ایک نشانی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو امور فطرت میں سے قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو تمام انبیاء کی سنتوں میں سے ایک سنت قرار دیا۔ اور جب ایک صحابی نے، اور وہ صحابی بھی اللہ کے نبی کے بچپن کے یار، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، حضور علیہ السلام کے بچپن کے دوست، ہم عمر، اکٹھے بکریاں چرائیں، بچپن جوانی اکٹھی گزاری، اور اللہ کے نبی کو اپنے اس صحابی سے اتنا تعلق کہ مدینہ جاتے ہی ان کا جب انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا
اور جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر جو بنی وہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بنی۔ حضرت عثمان بن مظعون نے یہ کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا تاکہ اللہ کی زیادہ عبادت کروں، بیوی بچے کی ذمہ داریوں میں لگنے سے میری عبادت میں خلل پڑے گا۔ اللہ کے نبی کو جب یہ پتہ چلا تو غصے سے ان کے دروازے پر گئے اور حضرت عثمان بن مظعون ملے۔ ان کو حضور علیہ السلام نے ڈانٹا اور کہا تم مجھے نہیں دیکھتے ہو، مجھے نہیں دیکھتے ہو کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں؟ اور اس موقع پر فرمایا تھا فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا اس کا مجھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے یہاں بیٹوں کی شادیاں کرتے کرتے ماشاءاللہ یہ کمانے کے قابل ہو جائے، یہ پیسے کمانے والی مشین بن جائے، 35 سال تک پہنچ جائے، چاہے اس وقت تک گناہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے، اسلام نے ہرگز اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اسلام نے یہ کہا ہے کہ یہ امور فطرت میں سے ہے، تمام انبیاء کی مشترکہ سنت ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اس لیے قرآن نے یہاں فرمایا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں بنائیں۔ اگر ہم یہ جوڑا ختم کر دیتے تو جناب دنیا کی زندگی کا جو لطف اور زینت ہے یہ ختم ہو جاتا۔ زندگی میں دیکھا، ساری زندگی بیویوں پر جن دوستوں نے لطیفے سنائے اور مذاق اڑایا، جب بیوی دنیا سے رخصت ہو گئی تو زندگی کا لگ پتہ گیا، زندگی کا لگ پتہ گیا۔ اس لیے اور وہ بیویاں، میں جب خواتین میں میرا بیان ہوتا ہے اس وقت میں اس کا دوسرا رخ بیان کرتا ہوں۔ بیوی کے لیے شوہر اتنا بڑا سایہ ہے، بیوی کے لیے شوہر کو اللہ تعالیٰ نے عزت کی، آبرو کی حفاظت کا اتنا مضبوط سائبان بنایا ہے۔ عورت اس کے اوپر شوہر کا سایہ موجود نہ ہو، ساری دنیا کے وسائل عورت کے پاس ہوں، وہ ناقص ہے بھائی۔ وہ کیا ہے؟ وہ ناقص ہے۔ اللہ جل جلالہ نے مرد میں کچھ کمی رکھ کے اس کی تکمیل عورت کے ذریعے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت میں کچھ کمیاں رکھ کے ان کی تکمیل بھائی کس کے ذریعے کی ہے؟ مرد کے ذریعے کی ہے۔ اللہ کا یہ نظام ہے۔ قرآن ویسے نہیں، یہاں اپنی فرمایا واللہ، اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے تمہاری جنس سے ازواجا، تمہاری بیویوں کو، وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے پیدا کر دیے، جو تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہیں، تمہارے دل کا سکون اور قرار ہیں، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ اولاد کیا ہے یہ کسی بھی صاحب اولاد کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اولاد کی تمنا انسان اس لیے کرتا ہے تاکہ دنیا میں میری شناخت بنے، میرا تعارف بنے، میرے وارث بنے، میرے دل کا سکون بنے، اور میرے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد میرے نام کو زندہ رکھیں، میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، میرا صدقہ جاریہ بنے۔ یہ سارے اولاد کے بھائی کیا ہیں؟ اور یہاں سے پتہ چلا کہ اولاد کہلانے کی حقدار وہی ہے جو اپنے ماں باپ کی نیک نامی میں اضافہ کرے۔ اولاد بننے کی حقدار وہی ہے جو اگر باپ کی وراثت کی جائیداد کو سمیٹے تو باپ کی نیکیوں کو بھی آگے چلائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اولاد وہی اولاد ہے جس کی کوئی دعا ایسی نہ ہو جس میں وہ اپنے ماں باپ کے لیے نہ مانگے۔ مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اور اپنے ماں باپ کو بھول جائیں۔ بھائی میں کیا بات عرض کر رہا ہوں؟
مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور اپنی والدہ کو بھول جائیں، اپنے والد کو بھول جائیں۔ اگر ہم بھول گئے تو ہم نے نمک حرامی کی ہے۔ ہم نے کیا کی ہے؟ نمک حرامی کی ہے۔ اولاد اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن بھائیوں میری ایک بات صاف صاف سن لیجئے، اولاد نعمت اسی وقت ہے جب ہم اولاد کو ادب سکھائیں، تربیت دیں، ان کو دین سکھائیں۔ میں اس پر سال میں 1-2 مرتبہ ضرور جمعہ پڑھاتا ہوں۔ ہم اپنی اولادوں کو پیسہ کمانے والی مشین، ہم اپنی اولادوں کو پیسوں کا چیک بنا رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو جب پیسوں کا چیک بنا رہے ہیں جناب، پھر دیکھ رہے ہیں آج زمانے میں اولاد کے ہاتھوں ماں باپ کتنے ذلیل ہو رہے ہیں۔ جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے دل کا سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک، زندگی کی آسائش کے لیے بنائے تھے، ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ ہم نے ان کو کیا کر دیا؟ اس لیے دوسری بات فرمائی، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بھائی کیا بنائے؟ بیٹے۔ آگے فرمایا وَحَفَدَةً، اور پھر اللہ تمہارے بیٹوں سے تمہارے لیے پوتوں کو پیدا کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو اپنے بیٹوں سے زیادہ اپنے پوتے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، ان سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں جاتی بھائی یہ نعمت کس نے دی ہے؟ یہ اللہ نے دی ہے۔ اور بھائی جس نے ہمیں نعمت دی ہے، دیکھو میں ایک مثال عرض کروں، ایک آدمی ہے، اس نے تحفتاً ہمارے لیے مٹھائی بھیجی۔ بھائی ذرا میری اس مثال پہ غور کرنا، اس نے ہمارے لیے مٹھائی بھیجی، ہم نے قبول کر لی۔ اگلے دن وہی پڑوسی، وہی عزیز رشتہ دار ہمارے گھر کے سامنے سے گزرے تو دیکھا کہ وہ ساری کی ساری مٹھائی جو کوڑے کے ڈھیر پر پڑی ہے۔ تو بھائی جس دوست نے یہ تحفہ دیا ہے وہ اس سے خوش ہوگا کہ اس کے دل پر چوٹ لگے گی؟ وہ کہے گی میرے دیے ہوئے تحفے کی قدر۔ اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے 50 نمازیں ملی، کم کرتے کرتے بھائی کتنی پر آگے حضرت موسیٰ کی وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو جزا دے، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آسانی کروانا چاہتے تھے، حضور سے فرمایا بھائی پھر جاؤ اور کام کروا لو، نہیں پڑی جانی ان سے 5۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے سارا تحفہ واپس کرتے ہوئے شرم آتی، مجھے سارا تحفہ واپس کرتے ہوئے اگر تحفہ کی ناقدری کی جائے تو یہ بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ تو بھائیو ادھر سے ہم کہتے ہیں اولاد تو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ۔ میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا اولاد کے بارے میں قرآن نے ہیبہ، تحفے کا لفظ استعمال کیا، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء۔ تو بھائی ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اولاد اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، ہیبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے جناب 1 کلو برفی کوئی بھیجے اور باہر پھینک دے تمہارے تحفے کو تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تو میں نے اولاد کی شکل میں جو ہیبہ دیا تھا اس کو نہیں میرا کلمہ سکھا سکے، اس کو نہیں میری وحدانیت سکھا سکے، اس کو نہیں میری راہ پر لا سکے؟ اس لیے میں ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ جو آیت ہے نا سورہ فرقان کی ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، نیک لوگوں کا۔ اس کے تحت مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صرف ایک لائن ہے، مجھے وہ بڑی پیاری لگتی ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ کوئی دیندار، یہ میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، کوئی دیندار
اس وقت تک پرسکون رہ ہی نہیں سکتا جب تک اس کی اولاد دین پر نہ آ جائے۔ نوح علیہ السلام اپنی بیٹے کی بے دینی کو دیکھ کر بھائی تڑپ گئے کہ نہیں؟ اپنی اولاد کی بے دینی کو دیکھ کر تڑپ گئے۔ میں بھائی ایسے شخص کو دو باتیں عرض کروں آپ سے، ایک میں اپنے بارے میں، ایک آپ کے بارے میں ایسے شخص کو عالم دین، قرآن کا حافظ اور قاری ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جو اپنی اولاد کو آگے حافظ قرآن دین کا عالم بنانا پسند نہ کرے۔ ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، علماء کچھ دوست میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو ہمارے ایک دوست کہہ رہے تھے یار میں نے تو بچے کو فلاں یونیورسٹی میں بھیجا، یار گزارا نہیں، فلاں فلاں فلاں۔ اس نے کافی شکوے شکایت کی ہے، مجھے اس پر غصہ آ گیا۔ میں نے اسے کہا بے شرم آدمی، جس دین کی وجہ سے اللہ نے تجھے شہرت دی، جس دین کی وجہ سے لوگوں نے اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دی، جس دین کی وجہ سے لوگ تجھے جھک کر سلام کرتے ہیں، جس دین نے تجھے پالا، تو کیا سمجھتا ہے کہ آگے تیری اولاد نہیں پل سکتی؟ اس لیے کوئی شخص عالم دین ہو اور اپنی اولاد کو عالم دین قرآن کا حافظ بناتے ہوئے عار محسوس کرے، اس نے اللہ کے دین کی قدر نہیں کی بھائی، اس نے اللہ کے دین کی قدر نہیں کی۔ اب دوسری بات، یہ تو ہوگی ہم مولویوں کے لیے، آپ حضرات کے لیے کیا ہے؟ جو شخص جتنا چاہے بڑا متقی پرہیزگار ہو، لیکن اس کو اولاد کا نماز نہ پڑھنے سے کوئی پریشانی نہیں، بس پیسہ کماتا ہے، اولاد کی بدعملی سے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، بس بیٹے اس کے بڑے کمرشل اور کاروباری ہیں، پروفیشنل، وہ اس پر بڑا راضی ہے کہ جی ماشاءاللہ میرے کماؤ بچے ہیں، دن رات کاروبار میں جتے ہوئے، دنیاوی طور پر میری بات مانتے ہیں، میں جو کہوں ویسا ہی کرتے ہیں، لیکن وہ بیٹے نہ نماز پڑھتے، نہ ان کو قرآن ڈھنگ کا آتا، نہ ان کو دین کا کوئی پتہ۔ اور یہ ماشاءاللہ یہ حاجی صاحب جن کے حج اور عمرے کوئی شمار نہیں کر سکتا، ان کو اپنی اولاد کی بے دینی سے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، تو بھائی یہ کیا ہے؟ یہ دیندار نہیں۔ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو میری بات غلط لگتی ہے تو میں حدیث سے اس کی دلیل عرض کر دیتا ہوں، کیوں ساغر صاحب صحیح احادیث میں یہ بات ہے کہ آدم علیہ السلام کے دائیں کندھے سے اللہ تعالیٰ نے ساری نیک اولاد کو نکالا، اور بائیں کندھے سے، صحیح مسلم میں تفصیل ہے، بائیں کندھے سے کیا کیا؟ ساری نافرمان اولاد کو نکالا۔ آدم علیہ السلام نے ادھر دیکھا نیک اولاد کو تو خوش ہوئے، مسکرائے، بہت راضی ہوئے، اور ادھر دیکھا نافرمان اولاد کو تو دیکھ کے کیا کیا؟ روئے۔ میں دیکھ کر کیا کیا؟ روئے۔ اس لیے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو آدم علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ دونوں نے کہا یا ابنی الصالح، او ہمارا محبوب بیٹا آ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کو دیکھتے ہی کہا یا ابنی الصالح۔ اس لیے بھائیو، میرے اور آپ کے اوپر نماز کی طرح فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، نماز کی طرح فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا کریں؟ نماز کی تلقین کریں، نماز کی طرح فرض ہے کہ ہم اپنی اولاد کو حلال و حرام سکھائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، ہم نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے بیٹے اور پھر آگے بیٹوں سے تمہارے لیے پوتے پیدا کیے، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا، ہم نے تمہیں ایسا اونچے مزاج والا بنایا کہ تم عام پانی نہیں پی سکتے ہو،
بھائی بھینسیں چھپڑ کا پانی پیتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کے پانی پینے کا مزاج اتنا اونچا رکھا، پاکیزہ، صاف ستھرا، حلال، اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا۔ اللہ پوچھ سکتے ہیں میرے بندے، ساری مخلوق میں نے تیری ہر ضرورت کو اعلیٰ رکھا۔ میں نے پہلے بھی اس مضمون کو میں اکثر عرض کرتا ہوں، جس شان سے انسان سوتا ہے کوئی مخلوق اس طرح سوتی؟ انسان کی ایک ایک ادا یہ بتاتی ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے، یہ اللہ کی ساری مخلوق کا امام ہے۔ اس کے کھانے کا انداز دیکھو، اس کا پانی پینے کا سلیقہ دیکھو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ دیکھو، اس کے میل جول کا طریقہ دیکھو۔ ساری مخلوق میں سے لباس کی نعمت اللہ نے صرف اور صرف بھائی کس کو دی ہے؟ انسان کو دی ہے، انسان کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن پوچھیں گے، اے میرے بندے، ساری مخلوق میں سے میں نے جو عزت تجھے بخشی، جو شان و شوکت تجھے بخشی، آیا ان نعمتوں کا کیا کر آئے ہو؟ دنیا کی ہر مخلوق کھانے کی طرف اپنے چہرے کو جھکاتی ہے، بھینسیں سب چارہ، انسان یوں مزے سے بیٹھ کر کھاتا ہے، سوتا ہے، لباس پہنتا ہے۔ نسب کی نعمت اللہ نے مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی۔ بھینس کو پوچھو تیرا ابا کون ہے، گدھے کے پوچھو تیرا چچا کون ہے، وہ کہے گا یار کچہری میں جا کے دیکھ لو میرا چچا کون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے نسب، میرا والد وہ ہے، میرا دادا وہ ہے، میرا پردادا وہ ہے، میرے چچا فلاں ہیں، میرے تایا فلاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو داڑھی ہے پوری مخلوق پہ غور کر لیجئے، اللہ جل جلالہ نے ایک عجیب شان دی ہے انسان کو۔ انسان کا اپنا وجود انسان کو یہ بات سکھانے کے لیے کافی ہے کہ میں عام مخلوق نہیں ہوں، میرے کچھ فرائض ہیں۔ بھائی میرے کیا ہیں؟ کچھ فرائض ہیں۔ اس لیے حدیث میں کیا آتا ہے، جو شخص شراب پیے گا اس نے ناپاک چیز کو استعمال کیا، کل قیامت والے دن اس کی منہ کے اندر سے جو رالیں ٹپکیں گی ان کے تعفن سے میدان محشر میں بدبو پھیل جائے گی۔ بھائی یہ کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جس کو ہم نے پاکیزہ رزق دیا تھا، اس نے پھر گند کی طرف اپنا رخ کیا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، جسمانی طور پر بھی مسلمان کو اعلیٰ سے اعلیٰ انسان کے لیے غذا ہے، روحانی طور پر بھی سود روحانی طور پر بدبودار ہے۔ کرپشن اور رشوت کا مال بھائی روحانی طور پر کیا ہے؟ گندا اور بدبودار ہے۔ قرآن کریم جگہ جگہ ذکر کرتا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے بھائی تمہیں کیسا رزق دیا؟ پاکیزہ۔ اس پر نظر رہے ظاہراً بھی پاک ہو، اس لیے بھائی کسی مسلمان کے لیے ایسا کھانا جو ٹھیک نہ ہو، حدیث میں کچی روٹی کھانے سے منع کیا، کیوں جی منع کیا کہ نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب یہ جو انسان کی جو سرکاری مشین ہے تمہیں کیا پتا؟ آج سائنس ثابت کر رہی ہے نا کہ اس بال کے پیچھے کتنی قوتیں انسان کے اندر، جی فلاں بیٹا فلاں چیز ہے، جی فلاں ہے، جی اس میں فلاں، کرتے 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 اب پتہ چل رہا ہے نا کہ اس دانت کے اندر اللہ نے کیا کیا کمال پیدا کیا۔ اس لیے اس پر نظر رہے کہ میرا اور آپ کا کھانا ظاہراً بھی پاکیزہ ہو اور بھائی روحانی طور پر بھی کیا ہو؟ پاکیزہ ہو۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ آگے اللہ شکوہ کر رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یار تم کیسے لوگ ہو، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، باطل اور بیکار چیزوں پر اعتماد کرتے ہو، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہو۔ بھائی اس کا صرف ترجمہ ہی کافی ہے، اس کو دیکھیے، أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، جھوٹ گسوٹ پر کیا کرتے ہو؟ یؤمنون، یقین کرتے ہو، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں پر ماشاءاللہ بیٹی کی شادی کی ہے 5 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی،
فلاں مولوی صاحب کے پاس جا، میرے پاس جا، فلاں کے پاس جا، دعائیں کروا، تعویذ لکھوا، منتیں مان، عمرے پر جا، بیٹے اور بہو کو، بیٹی اور داماد کو عمرے پر بھیج، اللہ سے دعا مانگو، اجوا کھجور استعمال کرو، اللہ اس سے اولاد دے دیتے ہیں، دعائیں مانگی ہو تہجد میں، فلانے 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 فلانے، اچھا جی اللہ نے نواسا دے دیا، ابھی نواسے کو کتنے دن ہو گئے ہیں جی؟ 7 دن، آج جی فلاں شادی حال میں عقیقہ ہے، چلو ٹھیک ہے جی، پہنچ گئے عقیقے میں، اب وہاں ماشاءاللہ گانا گانے والی سرکاریں بھی بلا رکھی ہیں، وہاں مرد اور عورت کا پردہ بھی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ یہ دادا جی اور نانا جی وہاں، مذاق نہیں، بڑا ڈر آتا بھائیوں، بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو میری باتیں، اللہ اس سے پوچھیں گے اگر میں تیرے 5 سالوں کی ریکارڈنگ سنا دوں نا دعاؤں کی، تم تو فون کی ایک ریکارڈنگ سے ڈرتے ہو، میرے پاس تو تمہاری تنہائیوں کی ساری ریکارڈنگیں ہیں، اگر میں تمہاری دعاؤں کی ریکارڈنگیں سنا دوں نا لوگوں کو اور پھر تمہیں پوچھوں، تو تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ یہ اولاد کس طرح سجدوں میں دعائیں مانگ مانگ کے لیا، جب مل گئی ہے تو ماشاءاللہ عقیقے پر ہی سارے گل کھلا دیے ہیں، گانا چل رہا، پورے محلے کا سونا حرام کر رکھا ہے، جی فلاں حاجی صاحب کے پوتے کا عقیقہ ہے، پوتے کا کیا ہے؟ عقیقہ ہے۔ اس لیے بھائیو اس پر بڑی توجہ رکھیے، میرے پاس اور آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ کس کا ہے؟ یہ اللہ کا ہے، ہم اپنی کسی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، بیکار چیزوں پر تو بڑا اعتماد کرتے ہو، وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اللہ کی نعمتوں کا انکار کر دیتے ہو۔ آج کوئی مسلمان بھی اللہ کی نعمت کا انکار نہیں کرتا، پھر قرآن کیوں کہہ رہا؟ قرآن سچ کہہ رہا ہے، زبان سے ہم انکار نہیں کرتے، ہم انکار کس سے کرتے ہیں؟ عمل سے کرتے ہیں، اسی کی میں نے یہ مثال دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ۔